السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو دوستو؟ اپنا خیال رکھو۔ اور آج کا نسخہ بہت بہترین نسخہ ہے۔ میرے ایک دوست نے میرے سامنے بنایا، پھر اسے میں نے کئی بار بنایا۔ بہترین چیز ہے، روزی روٹی بہت اچھی نکلتی ہے اس سے، بس تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کام چل جاتا ہے۔ یہ حملان کا نسخہ ہے، برابر کا حملان کرنا پڑتا ہے اس میں، تب جا کے اس کا رنگ پورا ہوتا ہے اور یہ بازار ہو جاتا ہے۔ پھر تو 5 تولہ ہریاول کو باریک کر لیں، چترالی ہریاول ہو، اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیں۔ باریک کر کے آدھا لیٹر جو ہے مٹی کا تیل چاہیے، اور مٹی کے تیل کے 3 حصے کر لینے ہیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ جو ہے وہ لوہے کی کڑھائی چھوٹی والی لے لیں، اس میں ڈالیں، اور ہریاول جو 5 تولہ آپ نے باریک کیا اس کو بھی ڈال دیں۔ ڈال کے دوسری کڑھائی لے کر اس کے نیچے ریت بچھائیں، ایک انگل برابر موٹی ریت بچھانی ہے، اس کے اوپر یہ ہریاول والی کڑھائی رکھ دینی ہے، اور اس کو نرم آگ پر پکانا ہے۔ بس نرم آگ پر یہ پکتی رہے، تیل ختم ہو جائے یا بالکل ہو جانے لگے، یعنی یہاں پر تھوڑا دھیان سے سن لو، ہو سکتا ہے میری بات سمجھانے میں تھوڑا فرق ہو، لیکن پھر بھی غور سے سن لو۔ یعنی ہلکا سا نمی باقی ہونا جب اس میں، تو آگ بند کر دینی ہے۔ اب یہ وہیں پہ پڑا رہے، اس کے ٹھنڈا ہونے تک جو اس میں تیل ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو نمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے مکمل، تو پھر اس میں ایک حصہ اور جو تیل آپ نے رکھا ہے وہ ڈالنا ہے، اور پھر اس کو آگ جلا دینی ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے کیا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی تھی کہ اس کے اوپر ایک باریک سوراخ کر کے، یعنی آدھا سوتر موٹا سوراخ کیا ہوا تھا ایک پلیٹ کو، اور وہ اس کے کڑھائی کے اوپر برابر آ جاتی تھی، وہ رکھ دی تھی، اس لیے کہ تیل جو ہے نا جلدی نہ اڑے، دھیرے دھیرے اڑے، تو اس سے تھوڑا رزلٹ اور بھی اچھا ملتا ہے۔ تو جناب ایسا ہے کہ جب دوسری بار تیل ختم ہو تو پھر اس میں ٹھنڈا کر کے تیسری بار تیل ڈالیں۔ آپ کے پاس جو 3 حصے تیل تھا وہ اس میں ڈال دیا گیا۔ اب اس کو پکاتے رہیں، جب یہ تیل ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، ربڑ سی بن جائے، تو ریت والی کڑھائی اتار دیں اور اس کو ڈائریکٹ چولہا پر رکھ دیں۔ بس کچھ دیر کے بعد نیچے سے آگ بڑھک کر کے اوپر آ جائے گی، اس کے اندر لگ جائے گی۔ گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اندر آگ لگی رہے، نیچے بھی آگ لگی رہے، یہ پورا جل جائے تیل، اس میں جو گندک ہے وہ بھی جل جائے گی، تو یہ سیاہ ٹائپ اوپر سے کالا ہوگا لیکن اندر سے گولڈن ہی ہوگا، محلول پتھر کی شکل میں بن جائے گا۔ اب اس کو کسی سکرو ڈرائیور کی مدد سے جب ٹھنڈا ہو جائے، گرم کو نہیں، ٹھنڈا ہو جائے، تو سکرو ڈرائیور کی مدد سے کھرچ لیں، کھرچ کر پورا ہانڈی جو کڑھائی ہے اس سے نکال لیں۔ اب کھرل میں ڈال کے اس کو ایک بار پھر باریک کر لینا ہے، اچھی طرح سے پاؤڈر سفوف بنا لیں۔ جب یہ سفوف بن جائے تو آپ چاہے تو بازار سے باؤل ملتے ہیں شیشے کے، لیکن کئی بار نہیں بھی ملتے، موٹے شیشے والے باؤل چاہیے۔ نہیں ملتا تو یہ سفید کلر کا چائنا مٹی کا تھوڑا بڑا چاڑے منہ والا کپ ہوتا ہے نا، وہ لے لیں، پیالہ ٹائپ، تو اس میں یہ ڈالیں، اور 10 تولہ تیزاب گندھک ڈالنا ہے۔ ڈال کے اس کو ریت جنتر نہیں، نمک جنتر پکانا ہے۔ وہ اس لیے کہ کئی بار آدمی سے، مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے،
وہ میں آگے چل کے آپ کو اسی ساتھ ساتھ میں بتا دوں گا۔ اس کو کڑھائی میں آپ نمک ڈالیں، اس میں پیالے کو بٹھا دیں آرام سے، اور پھر چولہے پہ چڑھا دیں۔ یہاں پر بہت خیال رکھنا ہے دوستو، اڑوس پڑوس میں آبادی ہے تو بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ تیزاب گندک کا جو دھواں ہوتا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ صرف پڑوس کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو ایسی جگہ پر یہ ترتیب کریں جہاں آبادی بھی نہ ہو، اور خود کو بھی بہت اچھی طرح سے اس دھوئیں سے محفوظ رکھنا ہے، اور ساتھ میں گڑ رکھ لیں اپنے پاس۔ تو گڑ کی ایک ٹافی کے برابر اپنے منہ میں رکھیں، اور رس بنا بنا کے اس کو لیتے رہیں، کیونکہ یہ دھواں ہوا میں جب مکس ہوتا ہے تو قریب قریب ضرور پھیلتا ہے، تو سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے، بعد میں تکلیف ہوتی ہے سینے میں۔ تو یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اپنی صحت صحیح رہے گی تو چیزیں آدمی بناتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ 10 تولے ختم ہونے کے بالکل، یعنی جب کیچڑ سا بن جائے نا، تو اس کو آگ بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہاں پر میں نے ایک بار غلطی کی تھی۔ کیا کیا تھا، بس کہیں ذہن اور کسی طرف چلا گیا، اور جو 5 تولہ تیزاب شورا میں نے رکھا ہوا تھا نا، وہ اس میں گرم میں ڈال دیا، تو وہ ٹک ہو کے جو کپ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اسی لیے نمک جنتر اس کو پکانا ہے، کہ جب وہ کپ ٹوٹا تھا تو جہاں تک نیچے وہ سیاہی مائل مواد گیا نا، ہم نے اس نمک کو دھو لیا، اور نمک پانی میں حل ہو گیا، تو ہمارا جو مال تھا وہ پانی میں نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو ہم نے نکالا اور پھر اس میں ڈال دیا۔ تو یہ غلطی تھی، اس غلطی کو دور کیا ہم نے۔ تو یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آگ بند ہو جائے، بلکہ یہ ایک دن پورا ہی رہنے دو ایسے۔ دوسرے دن اس میں 5 تولہ تیزاب شورا ڈالنا ہے، اور 1 تولہ چاندی کا پاؤڈر جو ہوتا ہے نا، چاندی تیزاب کی جاتی ہے، تو وہ بالکل محلول باریک سا چورا سا بنا ہوتا ہے، وہ چورا لے کے ڈالنا ہے۔ چاہے تو خود بنا لیں، چاہے تو نہاری کے پاس چلے جائیں اور اس سے لے لیں۔ 1 تولہ چاہیے۔ ڈال کر اب شیشے کی سلاخ لینی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹیوبیں ہوتی ہیں، سلاخیں شیشے کی بنی ہوئی، اس کی مدد سے اس کو ہلانا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ جب یہ مکس ہو جائے تو اس کو بڑے آرام سے پھر ایک بار نمک جنتر، وہ وہیں پہ ہی رہے گا نا، اس کو نکالنا نہیں ہے، بس اسی نمک میں رہے گا۔ تیزاب ڈالنا ہے اور چاندی ڈال کے مکس کر کے پھر اس کو آرام سے نرم آگ پر پکانا ہے۔ جب یہ پھر کیچڑ کی شکل میں ہو تو اس کو آگ بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہ ٹھنڈا ہونے تک کچھ تیزاب اور بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اب دوستو اس کو دھونا ہے، تو اب اس کو آپ کپ کو نکال لیں، نکال کر جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں پانی ڈالیں، بہت زیادہ نہیں، اتنا پانی ڈالیں کہ بس وہ سارا محلول ایک بار حل ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، رکھنے کے بعد اس کو اوپر سے پانی نتھار لیں، اور وہ نتھارا ہوا پانی ضائع نہیں کرنا ہے۔ دوسری بار پھر پانی ڈالیں، اور اسی طرح ہلا کے کچھ دیر رکھ کے وہ پانی بھی لے لیں، یعنی 3 بار یہ پانی آپ نے لینا ہے، اور اس کے بعد وہ خشک کر لینا ہے۔ اب اس کو آپ چاہے تو کسی سٹیل کی کڑھائی میں ڈال کے تھوڑا آگ پر
خشک کر سکتے ہیں۔ خشک کر کے اب اس کو چرخ دینا ہے۔ 2 تولہ چاندی لے لیں، اس کو چرخ دیں۔ جب وہ پانی کی طرح ہو جائے تو یہ جو خشک پاؤڈر کی وہ آپ کے پاس پڑا ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ضم ہوتا جائے گا۔ ساتھ میں میٹھا سوڈا اور سہاگا کی چٹکیاں دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا اس میں جلدی جلدی مکس ہو جائے گا، چکر لے لے گا۔ اب اس کو آرام سے آپ پانی میں ڈال کے دانیاں بنا لیں، یا کچھ لوگ بولتے ہیں چھرے بنا لیں، تو وہ کام کر لیں، باریک دانیاں بن جائیں، اور ان کو پھر تیزاب و شورا میں ڈال کے نہار کریں۔ آپ کی کچھ چاندی آپ کو ملے گی اور کچھ اس میں ضم ہو جائے گی، اس کے ساتھ پارا اس کو کھینچ لے گا۔ اوپر کا جو دھو کے پانی نتھارا تھا، کچھ اس میں چاندی آپ کو ملے گی، اور زیادہ وہ جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، پارا اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو اب جو ہے نا، آپ کا جو نیچے مال بیٹھ گیا ہے اس کو لیں، اور بہتر ہے کہ برابر کا حملان کر لیں۔ جتنا وہ آپ کا مال ہے اس کا وزن کر لیں خشک کر کے، اور اتنا ہی ڈائریکٹ سیدھا مال ڈال کے اس کو چرخ دیں، اور انشاءاللہ بازار لے کے جائیں۔ ہاں، چرخ دینے کے بعد چیک کر سکتے ہیں آپ، اگر اس میں سختی ہے، پھوٹک ہے، تو اس کو پھر ایک بار چرخ دیں، اور اس میں رس کپور کی چٹکیاں دیں، باریک باریک 10-15 چٹکیاں دیں گے تو یہ مال نرم ہو جائے گا، بہت بہترین نرم ہو جائے گا۔ بس اس کو آپ بازار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا خود کا کیا ہوا نسخہ ہے، میرے دوست بھی کرتے ہیں، میں نے تو خیر 1-2 بار کیا ہے، میرے دوست وہ ہیں جو کر رہے ہیں، على طول کر رہے ہیں۔ تو دوستو اگر نسخہ اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے، چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو دباؤ، لائک اور شیئر کرو، دوستوں کے ساتھ ذکر کرو، اور اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا ہے، جو ملے وہ سیدھا ہضم نہیں کرنا ہے، اس میں سے اوپر والے کا حصہ ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، قریب کے رشتہ دار غریب مسکین ہیں، وہ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد یتیموں کا حصہ ہے، پھر مسکینوں کا حصہ ہے۔ تو ہم لوگ تو اس کو 3 حصے کر دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، قربانی کی طرح جو مال ملتا ہے اس کے 3 حصے کر دیتے ہیں، ایک اپنا ہے، ایک پھر اپنا وہ آگے بتانے کا آپ اپنی ترتیب سے کریں گے، ہم اپنی ترتیب سے کرتے ہیں، تو ایک حصہ ہم اپنا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ یہ بتا دوں ایک بات، نسخے کافی دوستوں کے رکے ہوئے بھی ہوں گے، کئی دوستوں کے پاس یہ نسخہ بھی ہوگا اور بناتے بھی ہوں گے، کچھ سے بنتا ہوگا، کچھ سے نہیں بنتا ہوگا، تو یہ ایک نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اس کے لیے تھوڑی عبادت بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جن دوستوں کے پاس کوئی نسخے وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا جو ہے نا واٹس ایپ نمبر دے دیں گے، تو آپ اس پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال نہ کریو کیونکہ ہر وقت موبائل ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اور کام بہت ہیں۔ تو دوستو یہ معلومات کے لیے ہے، آپ کے پاس کوئی نسخے بن نہیں رہے،
ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ دوستوں کے ساتھ آگے آپ کہیں گے کہ چینل پہ چڑھا دو، سب کے نالج کے لیے تو ہم چڑھا دیں گے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ میسج نہیں کرنا کہ بھائی یہ نسخہ آپ نے چینل پہ کیوں ڈالا ہے، یہ اتنا قیمتی تھا، اس کے لیے یہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بھائی ایسا میں نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ جس کا نصیب ہوگا اسی سے بنے گا، ہر آدمی اس کو بنا بھی نہیں سکتا۔ میں نے پورا ایک دم صحیح کریکٹ بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگوں سے نہیں بنے گا اور کئی بنا لیں گے، یہ بات ہے۔ تو کیوں نہیں بنے گا؟ نصیب کی بات ہے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ بنا لے گا۔ تو دوستو اجازت لیتے ہیں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے نسخے کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ذکر اذکار میں رہیں، نماز پڑھیں، اپنے اپنے حساب سے جو عبادت ہے وہ کریں۔ تو باوضو رہنا سب سے بہترین چیز ہے، اور دنیاوی باتوں سے بہتر ہے ذکر الہی میں رہنا۔ تو یہ انشاءاللہ چیزیں پھر تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر جب آنکھیں بند کر کے بھی آپ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملایا اور تیار تو یہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو،